بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں کہ جو کورٹ میں ایٹیکیٹ جو ہیں ایک ایڈوکیٹ کے وہ کیا ہونے چاہیے، یا کوئی عام اگر پرسن ہے تو وہ بھی اگر کورٹ میں جب پیش ہوتا ہے تو وہ اس کے کیا آداب ہیں، یعنی عدالت میں پیش ہونے کے یا اپیئر ہونے کے آداب کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ عدالت میں پیش ہونے کے ایک وکیل کے لیے بھی اور ساتھ جو عام بندہ ہے جنرل پبلک وہ بھی اگر کورٹ میں پیش ہوتی ہے تو اس کو کس طرح اس کو ادب کرنا چاہیے عدالت کا، یا کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں بات کریں گے وکیل صاحب کی، یعنی ایڈوکیٹ صاحب جو کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کون سے آداب ہیں۔ اس میں تو کچھ تو بتائے گئے ہیں قانون میں بھی کہ یعنی جو ایک مدعی ہے، اگر سول کیس کی ہم بات کریں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جب کورٹ میں کھڑے ہونے کا پروسیجر ہے وہ بھی الگ سے بتایا گیا ہے کہ جو مدعی ہے وہ جج کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے، اور کھڑا ہوگا، اور جو مدعا علیہ ہے وہ جو ہے وہ جج کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی وکلا یعنی جج کو یہ آسانی سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وکیل یا پارٹی کو، جج صاحب کو، کہ وہ مدعی کی طرف سے ہے یا مدعا علیہ کی طرف سے، اگر وہ اپنی صحیح سمت میں کھڑا ہوگا، صحیح جگہ پر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے یہاں پہ کہ جج صاحب کو مخاطب کیسے کیا جائے گا۔ اب مخاطب کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، جس میں جو ہے عام طور پر مائی لارڈ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مائی آنر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یور آنر، سوری مائی آنر نہیں، یور آنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو آنریبل کورٹ، ٹھیک ہے، صرف سر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر اوقات تو یہاں پہ یور لارڈشپ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے یہ مختلف الفاظ ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ آپ نے جج صاحب کو اس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، اس طرح سے ان سے بات کرنی ہے کہ وہ آپ کا جو مخاطب کرنے کا انداز ہے یہ بھی جج صاحب پر ایک خاص اثر چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ہو گئی دو باتیں، ڈریس کرنا ہو گیا، اس کے بعد یہ سٹینڈنگ ہو گئی ہے وکیل کو، اس کے بعد آپ کا ڈریس، وہ ڈریس بھی ایک وکیل صاحب کے خاص طور پر بہت متاثر کرتا ہے جج صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وکیل صاحب چونکہ یہ ڈریس کوڈ، ان کا ڈریس کوڈ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کا جو ہے ڈریس زیب تن کرے گا، تو اگر آپ جو ینگ وکلا ہیں خاص طور پر جو نئے نئے اپنے آپ کو اپیئر کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا پراپر جو ہے یونیفارم وہ زیب تن کر کے کورٹ میں جائیں، تاکہ جج صاحب پر ان کا جج صاحب کو متاثر کر سکیں، کورٹ کو متاثر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو پرانے وکلا ہیں وہ، میں نے تو ٹرینڈ یہی دیکھا، جو پرانے وکلا ہیں وہ تو بہت کم یونیفارم کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے شہروں میں تو خاص طور پہ ایسا ہے، بڑے شہروں میں تو کم ہے، بڑے شہروں میں تو یہ ہے کہ وہ یونیفارم کے ساتھ، بلکہ ہائی کورٹ میں ابھی پچھلے دنوں یہ مسئلہ بھی بنا تھا، یہ وہ اوپر نہ پہننے کی وجہ سے چوغا سا۔ تو بہرحال یہاں آپ نے خود یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنا ڈریس جو ہے وہ جو پراپر بتایا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس طرح کا آپ نے پہننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب بات یہ ہے کہ اس میں اپوزٹ کونسل جو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یعنی ہر کیس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اب اپوزٹ کونسل جو ہے اس کو آپ نے بہت احتیاط سے، بہت تمیز کے ساتھ اور بڑے جو ہے مؤدبانہ انداز میں آپ نے مخاطب کرنا ہے، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو وہاں پہ مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کورٹ کی طرف رجوع کر کے نا، کورٹ کی طرف دیکھ کے، عدالت کی طرف، جج صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کی طرف بیٹھ کے آپ کہیں گے کہ جناب جو میرے فاضل دوست، آپ اردو میں یہ لفظ بڑا مؤدبانہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میرے فاضل دوست جنہیں جو فرمایا ہے کہ وہ اس میں یہ ہے، یا انہوں نے وہ ان کو شاید ان کے کلائنٹ نے جو ہے وہ کچھ غلط گائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا آپ میرے لرنڈ کونسل جو ہے وہ اس طرح سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ آپ نے بدتمیزی تو بالکل ہرگز کرنی ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، نہ تو وہاں پہ جج صاحب پہ تو بالکل یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اپوزٹ کونسل سے بھی بالکل نہیں، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، آپ کی ایج کے ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے،
وہ آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کا آپ نے وہاں پہ خیال رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہاں پہ یہ کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ جو اگر آپ کے حق میں بھی فیصلہ آنے جا رہا ہو لیکن وہ آپ کے ایٹیکیٹ کی وجہ سے ان وجوہات کی بنا پر آپ کے اس قسم کی کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے آپ کا وہ فیصلہ الٹ آپ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بات اب آ گئی کلائنٹ پہ کہ کلائنٹ کا کیا اس میں. کلائنٹ میں عام طور پر ان پرسن بہت کم ہوتے ہیں, لوگ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے, چونکہ ایک وکیل جو ہے, ایڈوکیٹ جو ہے, انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے قانون کا بھی اور کورٹ کے آداب کا بھی, تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے آپ کا کیس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ تو میری کلائنٹ سے یا جو سن رہے ہیں جنرل پبلک, ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ کسی بھی وکیل کو جو نا خاص طور پہ اچھا وکیل وہ جو ان کو لگتا ہے اس کو لے کے کورٹ میں اپنا جو ہے وہ کیس پیش کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ خود کر لیں گے, وہاں پہ آرگو کر لیں گے, تو وہاں وہ جا کے وہاں بھی وہ یہ ساری چیزیں جو بتائیں, ڈریس میں تو اس میں اب لازمی نہیں ہے, لیکن ڈریس آپ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا, یہ آپ نے وکیل والا تو ڈریس چلو نہیں پہنا, لیکن آپ نکر پتلون میں تو نہیں نہ جائیں, تاکہ جج صاحب یہ نہ ہو کہ آپ بے شک اپنے آپ کو وہاں ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ میں بڑا معزز شہری ہوں, اور آپ نے پہنا ہوا ہے جناب نکر جین پہنی ہوئی ہے, اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں لوفر سے بن کے, لوفر سے بال بنا کے. ٹھیک ہے. تو پھر جج صاحب کو اس بات پہ غصہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کے بعد جج صاحب کو بھی آپ نے یہ جو میں نے الفاظ بتائے ہیں ابھی پہلے, تو یہ انہی سے ہی آپ کورٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ دوسری سائڈ سے آپ کے وکیل صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمیز کے ساتھ, تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کریں, آرگو کریں. ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ میری چھوٹی سی ویڈیو, اس میں میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت سمجھانے میں کاوش میں نے کی تھی. اگر میری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.